مرضی جسے سرنگون کر دے، اس کی مرضی جسے عزت عطا کرے، اس کی مرضی جسے ذلیل کرے، اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے، اور وہی رب کریم ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ لیکن دوستو یاد رکھو، یہ دنیا کی حکومت چند دنوں کی مہمان ہوتی ہے۔ آپ کی عمر میں کئی حکمران آئے چلے گئے، جنہوں نے اچھے کام کیے آج ان کی قبر پر سلامی دی جا رہی ہے، جنہوں نے ظلم کیے، ستم کیے، جبر کیے، ان پر دونوں جہان میں لعنت برس رہی ہے۔ لیکن ایک حکومت ایسی ہوتی ہے جو نبی کے در سے ملتی ہے، اللہ عطا کرتا ہے، قلب کے اندر نافذ ہوتی ہے، وہ اللہ کے ولی کی حکومت ہے، اور وہ حکومت اور وہ اقتدار اس دنیا میں بھی قائم ہوتا ہے اور آخرت میں بھی قائم ہوتا ہے۔ اور برملا میں اس نعمت کا اظہار کروں کہ میرے مرشد کامل رہبر طریقت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ حکومت عطا فرمائی ہے۔ ہم یوں ہی تو نہیں ناچتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیر کی تعریف کی جاتی ہے۔ ارے دوستو، کیا قرآن کریم پر آپ نے نظر نہیں ڈالی؟ یہ ہم تعریف کرتے ہیں اپنے مرشد کی؟ نہیں نہیں، یہ رب کریم کا قانون ہے۔ اس نے اعلان کر دیا، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اللہ کے ولی جب اللہ کے ذکر میں ڈوب جاتے ہیں، جب اللہ کے عشق میں مست ہو جاتے ہیں، جب اللہ کی یاد میں مگن ہو جاتے ہیں، جب ان کے چہرے انور پر اللہ کا نور آتا ہے، قلب میں اس میں اللہ کا نور آتا ہے، تو وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ پھر اللہ خود اعلان کرتا ہے کہ فلاں ابن فلاں سے میری محبت ہے۔ اے جانوروں، اے حیوانوں، اے انسانوں، تم بھی اس میرے دوست کے ساتھ محبت کرو۔ جب محبت کا وجود پھر قلب میں قائم ہوتا ہے تو اظہار نعمت پر فقراء اٹھتے ہیں، اپنے مرشد کی تعریف کرتے ہیں، منقبضے پڑھتے ہیں، حضور کی ثنا کرتے ہیں۔ اے میرے دوستو، یہ ثنا اپنے مرشد کی یا تعریف کرنے سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے حضرت صاحب اس لیے خوش ہو رہے ہیں کہ ان کی تعریف کی جا رہی ہے، ان کی منقبضیں پڑھتی جا رہی ہیں اور لوگ ان کی ثنا کر رہے ہیں۔ آپ مرشد کی ثنا کرتے ہیں اور یہ مرشد اپنے مرشد کی طرف دیکھتا ہے، وہ مرشد اپنے مرشد کی طرف دیکھتا ہے، اور یہ لائن جا کے جناب سید الکونین محمد مصطفیٰ کے دربار میں پہنچ جاتی ہے۔ تو حقیقت میں پیر کی ثنا نبی کی ثنا ہوتی ہے، نبی کی ثنا خدا کی ثنا ہوتی ہے۔ تو آپ ہزاروں مائل طے کر کے لندن سے، امریکہ سے اور ممالک سے، سندھ سے، پنجاب سے آج یہاں پہنچے ہیں کہ آج اس عظیم نعمت کا شکر ادا کریں کہ یہ ولی کامل ہمیں رہبر بن کے اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ یہاں پر منطق کی گفتگو نہیں ہوگی، اصول کی گفتگو نہیں ہوگی، یہاں پر تفسیر کا لمبا بیان نہیں ہوگا، یہاں تو میرے مرشد کامل کا دیدار ہی کافی ہے۔ لیکن کیونکہ ترتیب ہے جلسوں کی، مجلسوں کی، تو میں نے آج نسبت کے اوپر ایک آیت قرآن کریم پڑھی ہے۔ یہ پوری جماعت میرے آقا و مولا رسالت مآب سیدنا و مولانا جو احمد بھی ہیں، جو محمد بھی ہیں، جو نذیر بھی ہیں، جو بشیر بھی ہیں، جو سراج بھی ہیں، جو منیر بھی ہیں، لاکھوں القاب ہیں میرے محبوب نبی کے، لیکن سب سے بڑا لقب جو میرے آقا کا ہے وہ یہ ہے کہ میرا نبی اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا مطلوب ہے، اللہ کا معشوق ہے۔ اس پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ، شان کئی صورتوں میں بیان ہوا، کئی آیتوں میں بیان ہوا، لیکن اس مختصر آیت سے اللہ پاک نے اپنے محبوب کی جو نسبت رب کریم کے ساتھ ہے اس کا ایک بیان فرمایا۔ ایسا یہ عجیب بیان ہے کہ انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے اور اس کو تعجب ہوتا ہے۔ پھر وہ صوفیاء کی باتیں، وہ سچل کے راز، وہ لطیف کے راز، وہ سرمد کی مستیاں، وہ رومی کی مستیاں، وہ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ کے وہ کیفیات ظاہر ہو جاتی ہیں
جب اس آیت کریمہ کے اوپر نظر پڑتی ہے، اور یہ طریقت کا رنگ آپ سیکھ جائیں گے، یہی میرا مختصر بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنگ بدر، وہ اسلام کا غزوہ جس میں بنفس نفیس میرے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک تھے، 313 صحابہ، اور سامنے عرب کے سردار ابو جہل جیسے دل کے اندر بغض رکھنے والے لشکر لے کر آئے تھے۔ حضور کے سپاہیوں کے پاس اتنے ہتھیار نہیں تھے۔ رب کریم کے محبوب سرب سجود ہوئے، سنو عاشقو غور سے، سجدہ کیا، اللہ سے دعا کی۔ آج بھی دعا کی نا آپ نے؟ مرشد نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا نا؟ آپ دور دور سے آئے، حضور نے آپ کے لیے دعا فرمائی۔ یہ دعا وہ ہے جو اللہ کے قریب کر دیتی ہے بندے کو۔ رب کریم نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ دعا جب کرتے ہیں تو آپ کی دعا رب سنتا ہے، وہ تمہارے قریب ہے۔ ارے ہم گنہگاروں کی دعا کیا؟ جب اللہ کے ولی نے آج ہاتھ اٹھائے تو رب نے سن لیا۔ آئی ہوئی جماعت، آپ کو یقین ہے کہ نہیں؟ دعا قبول ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت نے آپ کے لیے کیا مانگا کہ دنیا کے جینے والے انسان، عمرا، بزرا، رئیس، اس محفل میں ہر قسم کی مخلوق بیٹھی ہوئی ہے۔ اسٹیج پہ وزراء بیٹھے ہیں، بڑے بڑے تجار، بزنس مین بیٹھے ہیں۔ یہاں مساوات محمدی ہے۔ یہاں ہم سب کی نگاہ کسی امیر پر نہیں، کسی وزیر پر نہیں۔ ویسے کھلی عام کچہریاں ہوتی ہیں، ہمارے وزراء جاتے ہیں، سپاہی ان کو دھکے دیتے ہیں، پرے کرتے ہیں، وہ پہنچ جاتے ہیں، وزیر کے قریب آتے ہیں، اپنی درخواست دیتے ہیں، اور خوش نصیب آسرا لگا کے بیٹھتے ہیں کہ آج میرا کام ہوا ہی ہوا۔ اب یہ وزیر صاحب کی مرضی ہے کہ غریبوں کی سنے یا نہ سنے، ان کا کام کرے یا نہ کرے۔ لیکن آج دیکھیں آپ اس اسٹیج پہ کیا ہو رہا ہے۔ ہاں، اس اسٹیج پر ہم سب کی نظر کسی امیر پر نہیں، کسی وزیر پر نہیں، کسی بڑے مفتی پہ نہیں، کسی بڑے عالم دین پر نہیں، ہم سب کی نگاہیں اپنے پیر کے اوپر ہیں۔